الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج حبیب اجمی کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حبیب اجمی بہت مالدار اور رئیس آدمی تھے۔ آپ نے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے تھے سود پر، بہت سارے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے تھے، اور آپ پھر تھوڑے تھوڑے پہ روز ان سے کریانے کا سامان لاتے، کسی سے سبزی لے لیتے، کسی سے گوشت لے لیتے، ایسے پیسے ان کے باقی رہتے ذمہ۔ اور ایک ان کی بیوی ہر وقت کہتی رہتی، حبیب یہ کام صحیح نہیں، حبیب ایسے نہ کیا کر، مگر وہ ہمیشہ بیوی کو ٹال دیتے۔ ایک دن صبح حبیب اجمی گھر سے نکلے، گوشت والے کے پاس چلے گئے، اس نے کہا پیسے، اس نے کہا بھی پیسے تو ہے نہیں، کہا یہ گوشت دے دو، تو وہ سیری لے آئے اور گھر لا کر بیوی سے کہہ کے پکاؤ۔ اب آپ کی بیوی نے اس کو کاٹا اور گوشت ڈال کے وہ جو سیری تھی ہنڈیا پہ چڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسالے ڈالنے کے لیے جب ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو وہ پوری ہنڈیا میں خون بنا ہوا تھا، گوشت نہیں تھا، وہ خون بن گیا۔ وہ زور سے چلائی، حبیب باہر آ، برتن لے کر آ، تو بھی آ، بچوں کو بھی لے کر آ، میں بھی آتی ہوں، دیکھ آؤ سب مل کے کھاتے ہیں، جو تو لوگوں کا خون نچوڑ کر لے کر آتا ہے، آج وہ خون ہم مل کر کھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں دوڑے ہوا آیا اور دیکھا تو ہانڈی خون، پوری خون سے بھری ہوئی، اور میں کانپنے لگ گیا اور میں گرا زمین پر گھٹنوں کے بل اور رونے لگ گیا۔ میرے بچے بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، میں نے ان کو سب کو اپنے ساتھ گلے سے لگایا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا، اور میں نے کہا کہ بس آزمائش ہوگی شروع، اللہ کا عذاب آ گیا۔ جب میں رویا، میں تڑپا، میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، بیوی سے بھی معافی مانگی، بچوں سے بھی کہا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتا رہا کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ بس تو رحم کر دے، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال، اب ہم کیا خون کھائیں گے، یا اللہ یہ کیا معاملہ بنا۔ جب میں زیادہ ہی گریہ ساری کی تو میری بیوی نے کہا کہ جا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جا کے توبہ کر، جا حسن بصری کے پاس چلا جا تاکہ وہ تجھے توبہ کروائے اور تاکہ تو توبہ پر قائم رہ سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں گھر سے نکلا اور میں روتے ہوئے، گریہ ساری کرتے ہوئے، دل میں شرمندہ، لڑکھڑاتے ہوئے میں جا رہا تھا کہ دیکھا راستے میں بچے کھیل رہے تھے، جب بچوں نے مجھے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ یارو پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست ہم پر پڑ جائے اور ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور زیادہ میرے دل پہ چوٹ لگی، اور زیادہ میں تڑپا، اور زیادہ گریہ ساری کی، اور میں پریشان ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق پہ، یا اللہ میں کیا کروں، لوگوں کے دلوں میں میری اتنی نفرت نے پھیلا دی، یا اللہ یہ حال بھی ہو گیا کہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرے گی۔ فرماتے ہیں پھر میں گیا بزرگوں کے پاس، جا کر کہا حضور آئندہ نہیں کرتا، حضور پکی سچی توبہ کروا دیں، میری معافی کروا دیں اللہ تعالیٰ سے، آئندہ میں نہیں کرتا۔ جب انہوں نے میری حالت دیکھی، جب میرا تڑپنا دیکھا، اللہ کے حضور میرے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور کہا اللہ تعالیٰ جا تجھے توبہ پر استقامت دے۔ فرماتے ہیں پھر میں گھر کی طرف لوٹا
پریشانی کے عالم میں ندامت سے سر جھکا ہوا، اور میں گھر کی طرف چلا، پھر وہی بچے کھیل رہے تھے۔ میں ذرا سائڈ سے ہو کے پیچھے کو ہو کے، اب بچے کیا کہیں گے، اب نہ بچوں کی مجھ پہ نظر پڑ جائے۔ فرماتے کہ میں سائڈ سے بچوں سے نظر بچا بچا کے میں سائڈ سے ہو کے چل رہا تھا، پھر بچوں نے مجھے دیکھ لیا اور اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یارو راستہ دے دو، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پیروں کی مٹی اڑ کر ان پر گر جائے اور یوں ہم اللہ کے ولی کے بے ادب نہ لکھے جائیں۔ تو پھر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئی، پھر آنسو چھم چھم بارش کی طرح سے برسے۔ میں کہ یا اللہ اتنی جلدی تو رحم کرتا ہے، اللہ تو اتنی ہی جلدی توبہ کرتا ہے، اللہ اتنی جلدی تو نے میری بچوں کے دل میں محبت ڈال دی۔ جی ہاں، آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہوگی، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے توبہ میں۔ جی ہاں، اتنی ہی دیر لگتی ہے، اتنا ہی وقت لگتا ہے، کیونکہ میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور بندے معاف نہیں کرتے۔ جی ہاں، بندے معاف نہیں کرتے۔ اگر کسی کو اس سے ہمیں آج سبق بھی ملتا ہے، کسی گناہ گار کو ہم دیکھ لیں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر ہم نہ اس کو آر نہ دلوائیں، اس کو شرم نہ دلوائیں۔ اور مشکات کی حدیث آگے میرے ذہن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے توبہ کر لی ہو پھر وہ کسی کو اس بات پہ آر یعنی شرم دلوائے، اللہ رب العزت جب تک اسے موت نہیں دیتا، جب تک وہ خود اس میں یعنی کہ اس گناہ میں مبتلا نہ اس کو کر لے۔ لہٰذا ہمیں بہت سوچنا چاہیے، ہمیں ضرور کسی کو اگر کوئی گناہ گار ہے، اگر مسجد آتے جاتے کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے بڑا ہی بدنام زمانہ تھا، دیکھا نہیں ایسے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ایک اور میرے ذہن میں آ گئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی، جس سے جو قتل ہوا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آ گیا، اور جس سے قتل کیا ہوا میرے مدنی کریم فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا، اور پھر رب اپنی شان کے مطابق انہیں دیکھ کے مسکرائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور کیسے؟ قتل ہوا وہ تو چلو شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، جس نے قتل کیا وہ کیسے جائے گا؟ فرمایا وہ تو قتل ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، وہ تو شہادت کا مرتبہ مل گیا، دوسرا اس نے توبہ کر لی، ندامت اپنے دل میں، اس کی شرمندگی اس نے محسوس کی، شرمندہ ہوا، پکی سچی توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ایمان کے اجالے کیے، پھر وہ دشمن کے سامنے وہ گیا، پھر دشمن سے جنگ ہوئی، اور یوں وہ شہادت اللہ رب العزت نے اس کو نصیب فرما دی، یہ جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ دونوں جنت میں چلے گئے۔ اور رب تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب ان کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ جی ہاں، وہ تو جنت میں چلے جا رہے ہیں۔ اب احباب نے غور کیا ہوگا، ابھی حبیب اجمی کا ہم نے واقعہ سنا، کتنا بڑا گناہ گار تھا، پھر کتنا زیادہ نیکوکار ہو گیا، پھر مشائخ الحدیث ہو گئے، پھر لوگوں کو دین کے راستے پہ چلاتے تھے، جو آپ کے پاس آ جاتا تھا حبیب اجمی کے پاس وہ خود اللہ والا بن جاتا تھا، جو آپ کی صحبت میں گزارتا تھا اس پر بھی اللہ کا رنگ چڑھ جاتا تھا۔ ہمیں تو صرف لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کی اچھائیاں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، برائیاں دیکھیں تو اپنی دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔